مسلم شریف کتاب الطہارہ کی حدیث نمبر 442 ہے 442 ہے۔ ترمذی شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان یا ان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر ضیاء ہے، اور قرآن یا تمہارے موافق دلیل ہوگا یا مخالف۔ اور ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، پھر یا اس جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔ شارح مسلم علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور اہل لغت کے نزدیک وضو اور طہور کا معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ وضو اور طہور کا معنی ہے وہ پانی جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا، اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ طہارت کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ایمان لانے سے مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو سے پہلے کے گناہ وضو سے مٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث میں یہ کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ آسمان اور زمین یا ان کے درمیان کو بھر دیتا ہے، تو قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ اعمال کو وزن کیا جاتا ہے اور اعمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ثواب کو مجسم کیا جائے تو ان کی جسامت آسمان اور زمین کو بھر دے گی۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ نماز نور ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز معصیت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور نیکی اور اچھے کاموں کی ہدایت دیتی ہے، جس طرح نور اندھیرا دور کرتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن منور ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ صبر ضیاء ہے، اس کا معنی ہے کہ جو صبر شریعت میں پسندیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشقت اٹھانے پر صبر کرنا، معصیت کے تقاضے پورے نہ کرنے پر صبر کرنا، اور دنیا میں جو اس پر مصائب اور آلام نازل ہوتے ہیں اس پر صبر کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صبر ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس حدیث پاک کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ ہر شخص صبح کو جب اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، پھر اس جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ کہ ہر انسان عمل کرتا ہے، بعض انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں، اور بعض انسان شیطان اور خواہش کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور شیطان ان کے نفوس کو جہنم میں ہلاک کر دیتا ہے۔